Been reading this book recently, The Islamist by Ed Hussein. یہ ایک برٹش مسلم ہے اور آئی تھنک اوریجنلی بنگلہ دیشی ہے مگر بورن اینڈ بریڈ ان انگلینڈ. میں انکریج کروں گا سب کو یہ کتاب پڑھنے کے لیے، مگر نا میں بڑے اختصار کے ساتھ بریفلی اس کا آپ کو ایک لب لباب بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا اپنی کتاب میں آرگیو کر رہا ہے. باقی جو لوگ یہ کتاب پڑھنا چاہیں گے آئی وڈ ریئلی انکریج دم کہ یہ پڑھیں. جامی صاحب مختصر یہ ہے، یہ نوجوان اب اپنی ارلی 40s میں ہوگا اف ناٹ لیٹ 30s. تو 2007-2008 میں غالباً یہ کتاب پبلش ہوئی ہے. تو اس نے بیسکلی لکھا ہے، بڑے مزے کی بات ہے جس کی وجہ سے یہ روحانی غربت کی جو میں نے بات کی ہے، اسپریچول پاورٹی، دس از دی ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک آف این ایکسٹریمسٹ. اس کے اندر وہ روحانیت نہیں ہوگی. جو شدت پسند ہوگا نا، اس کے اندر وہ روحانیت کی کمی ہوگی جس کی وجہ سے وہ سائڈ پہ گیا. اس کی وجہ یہ ہے، فار ایگزامپل ٹیکنگ، اس کا اصل نام پورا نام محمد حسین ہے مگر ایڈ حسین کے نام سے وہ جانا جاتا. سو ہز اسٹوری از کہ وہ ایسٹ لنڈن کے اندر انگلینڈ کے اندر پیدا ہوتا اور کہتا ہے کہ جی 5-6 سال کی عمر کی اس کی میموریز ہیں جب وہ ہوش سنبھال لیا اس نے. تو کہتا ہے جی 5-6 سال کی عمر سے لے کے 15-16 سال کی عمر تک میں جو میری زندگی جس طرح گزری اس کا وہ بتاتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں ایک ٹپکل بنگلہ دیشی برٹش گھر سے تعلق رکھتا ہوں اور اس کے والد صاحب ایک شیخ طریقت تھے کوئی جن کے بیت تھے، اور وہ شیخ جو تھے بنگلہ دیش سے سالانہ دورے پہ یو کے آتے تھے. کہتا ہے جی 5-6 سال کی عمر سے لے کے 15-16 سال کی یعنی 10 سال لگ بھگ کہتے ہیں جی میں نے پیر صاحب کی شیخ کی صحبت میں گزارے. اور میرے ساتھ ہوتا یہ تھا کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا مگر میری تجوید ٹھیک نہیں تھی، تو شیخ کی تجوید بڑی اچھی تھی. تو انہوں نے بٹھا کے میرا قرآن درست کیا اور وہ بہانہ بھی اس طرح کا بنا کہ وہ پورے یو کے کا ٹور کرتے تھے اور میں ان کے ساتھ جگہ جگہ پہ میلاد النبی، جگہ جگہ پہ گیدرنگز، ذکر کی محافل اور اس طرح انہوں نے جانا اور طریقے کا. اور یہ صوفیزم پہ ہم نے پوڈ کاسٹ کی بھی ہے. یہ جو شیخ طریقت ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. مثلا محبت کا درس دینا اور محبت صرف دنیاوی حوالے سے نہیں، یا ناٹ بٹوین ہیومن بینگز بٹ بٹوین کریشن اینڈ دی کریٹر. مخلوق اور خالق کا جو محبت والا رشتہ ہے اس کی یہ تبلیغ کرتے ہیں، ریمیننگ ود ان دی فریم ورک آف اسلام. تو کہتا ہے جی میں اس طرح وہ پورے کرتے. تو میں جب بھی میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم قرآن پڑھ کے سناؤ. تو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی کیونکہ آج سے میں تمہارا استاد ہوں. تو کہتے ہیں میری تجوید پھر جہاں بھی جاتے مجھے کہتے تم اٹھ کے پڑھو. تو کہتے ہیں اس سے یہ ہوا کہ میں دیکھتا بڑے محبت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے، لوگ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ان کی وجدانی کیفیت ہو جاتی، ایکسٹیٹک کیفیت ہو جاتی، اسٹیٹ میں آ جاتے، لوگ روتے، لوگ بڑی محبت سے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے. کہتے ہیں اس کی وجہ سے نا میرے اندر وہ ایک کنیکشن پیدا ہونا شروع ہو گیا اپنے اللہ کے ساتھ، ریلیشن شپ کا، تعلق کا، صرف شیخ کی صحبت میں رہنے سے. 15-16 سال کی عمر تک تو میری یہ ترتیب رہی. کہتے ہیں اس کے بعد میرا اسکول چینج ہو گیا، میں ایک اسکول میں اور میں چلا گیا. اب اسے یہ چیز بیسکلی آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا. تو یہ جو تھے ان کے والد، یہ بس پورا گھرانہ بڑا صوفی گھرانہ تھا. تو کہتے ہیں میں جب اسکول چینج ہوا تو ادھر جب میں چینج ہوا تو میں جماعت کا نام نہیں لیتا، بہرحال جماعت ہے ایک مسلمانوں کی ہے. اور کہتے ہیں ان کے اندر مثلا اسلام دا سورٹ وہ جو پریکٹس کرتے تھے واز ویری پولیٹیکل. وہ اس نقطۂ نظر سے یا اس نظریے کے تھے کہ اسلام کا مثلا نظام ہونا چاہیے، انگلینڈ میں بھی یہ وہ سارا. تو کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی تھی. تو جب میں اس طرف آیا تو آہستہ آہستہ میں اس مثلا ٹپکل مثلا صوفی روحانی صحبت سے اٹھ کے میں جب اس طرف آیا تو میں ایکٹیویزم کی طرف چلا گیا. اب آپ کی یونیورسٹی کے اندر بھی یہ چیزیں آپ کو بڑی نظر آتی ہوگی. ڈفرینٹ اسلامک سوسائٹی ہو جائیں یا دوسری قسم کی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں، یہ پیسیو نہیں ہوتی ہیں، یہ ایکٹیو ہوتی ہیں. اور ان میں جو بہت اچھے ہوتے ہیں وہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے ایکٹیویزم جب وہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر یا اسلامک پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر ایکٹیویزم کی بات آتی ہے تو اس وقت پھر یہ انسٹنٹلی نا ایک ڈفرینٹ لیول پہ بات چلی جاتی ہے. اینی وے وہ کہتا ہے جی میں ان کے ساتھ ہو گیا. آہستہ آہستہ
جیسا میرے اندر وہ چیز آ گئی, پھر میں ریلیز آرگنائز کرنے شروع ہو گیا, پھر میں مثلا وہ ساری چیزیں کہتے پھر اس سے بھی ایک سخت جماعت ہے اچھا ایسٹ لنڈن کے اندر جن کا بڑا اثر و رسوخ تھا. اچھا وہ پچھلی سے بھی زیادہ ہاں پچھلی سے بھی, حزب التحریر. اچھا ٹھیک ہے, اور یہ بیسکلی خلافت کی بات کرتے ہیں. اچھا اچھا اور یہ بہت ہی ایکسٹریم ہے. ٹھیک ہے, کہتے جی میں ان میں شامل ہو گیا. کرتے کرتے میرے یہ ان چیزوں میں, اب میں مختصر کر رہا ہوں کہ میرے جی 8 سے 10 سال زندگی کے اس میں لگ گئے. اس کے دوران ہوا کیا, کہتا ہے کہ جی میری اپنے والد صاحب سے بالکل بات ہونا ختم ہوگی, کیونکہ وہ اس چیز کے خلاف تھے کہ دین یہ تو نہیں ہے, دین تو محبت کا درس دیتا ہے, اور دین اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتے کی بات ہے, تزکیہ نفس کی بات ہے, موریلٹی کی بات ہے, اپنے آپ اپنے ارد گرد اپنی سراؤنڈنگس کو بہتر کرنے کی بات ہے. مگر وہ دین کون سا ہے جس کے اندر صرف خون ہو, ٹھیک ہے, جس کے اندر صرف تکلیف دوسروں کے لیے ہو. ہمارا دین تو یہ چیزیں, ہمارا دین اگر وائلنس کی بات بھی کرتا ہے تو اٹ از اونلی ان سرٹن سرکمسٹانسز ایز اے سیلف ڈیفینس. اسلام اور مسلمز آر ناٹ اگریسرز, ٹھیک ہے, سیلف ڈیفینس کی صورت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی, اور اس چیز کی ہماری دین میں اجازت ہے. اینی وے کہتا ہے جی 10-12 سال میرے ان کے ساتھ گزرے, تو میں نے یہ بڑے, اور کہتا ہے کہ جی ایک جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جی جو ایکسٹریم ہے ان کے اندر یو فائنڈ کہ اسپرچویلٹی کے حوالے سے پاورٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, روحانی غربت ہوتی ہے اس کے اندر. کیونکہ کہتا ہے جی 10 سال میرے جب ان میں گزرے نا, تو اینڈ کس طرح ہوا کہ ایک دن میں لائبریری میں بیٹھا اور میں نے باہر دیکھا ان لڑکوں کو جن کو میں نے ہی اس جماعت کا حصہ بنایا, ان کی لڑائی ہوئی ایک سکھ کے ساتھ, جس کو میری ہی جماعت کے کچھ بندوں نے چاقو سے قتل کر دیا. اللہ اکبر. کہتا ہے جی چند منٹ کا فرق پڑا تھا, یہ اپنی کتاب میں اسے لکھا ہے. اگر میں ادھر ہوتا تو آج میں نے جیل میں ہونا تھا, میری زندگی ختم ہو جانی تھی, مگر میں نے دیکھا ہونا. تو کہتے ہیں اس وقت سم تھنگ کلکڈ ان می, مجھے لگا کہ یہ ہمارا دین تو نہیں ہے جس کے اندر اس طرح کی معاملات ہوں. تو کہتا ہے کہ پھر میں ایک اور نظریے سے اس ساری آئیڈیالوجی کو دیکھنے شروع ہو گیا جس کا وہ حصہ بن چکا ہوا تھا. اور یہ جو جماعت ہے یہ بیسکلی بات کرتی ہے خلافت کی اس طرح کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایون وائلنٹلی, ٹھیک ہے نا جی, جو ایون مسلم رولرز ہیں ان کو اوور تھرو کرنا. اچھا, ان کو اوور تھرو کر کے پوری امت مسلمہ ایک خلیفہ, ایک خلافت مثلا بیسکلی اس کے نیچے, صرف تبھی اسلام کا نظام نافذ ہو سکتا ہے, ادروائز یہ نہیں ہوگا. تو ان کی پوری ایگزسٹنس کا جو دار و مدار ہے وہ اسی ایک بلیف کے اوپر ہے کہ ہم نے وہ لانا ہے. مگر مزے کی بات جو ایڈ حسین کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ ایک کریک دیکھا نا اس پوری آئیڈیالوجی کے اندر, یہ کمزوری دیکھی, تو سڈنلی میری آنکھیں کھل گئیں, میں دیکھنے شروع ہوا اور کیا. تو کہتے ہیں مجھے ایک چیز اسی وقت محسوس ہوئی کہ ہم ہر وقت اسلام اس شدت پسند جماعت کے اندر رہ کے ہر وقت اسلام کی بات کر رہے ہیں, اللہ کے قانون کی نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں, خلافت کی بات کر رہے ہیں, امت کی بات کر رہے ہیں. مگر ہم میں سے زیادہ تر وہ ہیں جن کو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی, ہم میں سے وہ ہیں زیادہ تر وہ ہیں جن کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کنیکشن ہی نہیں رہا, ہم میں سے زیادہ تر وہ ہیں جن کی زندگی کے اندر اتنا زہر آ گیا, اتنی نفرت آ گئی ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. اور فنڈامنٹلی اس نے یہ اپنی کتاب میں اس سے بات لکھی ہے, کہتا ہے کہ اسپرچولی, ٹھیک ہے, ہم بالکل نل اینڈ وائڈ ہو چکے ہوئے تھے, ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ, کوئی محبت والی بات, کوئی چکر ہی نہیں, یعنی روحانی تعلق بالکل ڈسکنیکٹ ہو چکا. اچھا مزے کی بات, کہتا ہے پھر میں 25-26 سال کا تھا جب میں ان ساری چیزوں سے ڈسلوژن ہوا, میں پھر شام چلا گیا. اچھا, اب یہ 2003-4 کی بات ہے. کہتا ہے شام میں چلا گیا, تو ادھر جب میں گیا تو میں نے ادھر جا کے دیکھا کہ دنیا از ناٹ بلیک اینڈ وائٹ. کہتے ہیں یو کے اندر رہ کے اس جماعت کا حصہ بن کے مجھے کافر اور مسلمان ہی پتہ تھا, اور کافر ہر چیز میں غلط اور مسلمان ہر چیز میں ٹھیک. اور ہمارے اندر ایک سیلف رائچسنس یا سیلف رائچس ایروگنس, ایک تکبر آ گیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, جو کوئی بھی شدت پسند ایکسٹریم جماعت ہو, خاص طور پہ آئیڈیالوجی کے, خاص طور پہ اسلام کی مذہب کے حوالے سے یہ چیز آ جاتی ہے بیچ میں. اس کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے روحانیت کے ساتھ, ٹھیک ہے, جو تزکیہ نفس سے شروع ہوتی ہے. بالکل, اگر آپ یہ نہیں کریں گے دین سڈنلی آپ ڈسٹرکٹیو ہو جائیں گے. کہتا ہے میں ادھر آیا, میں نے پھر دیکھا کہ یہاں تو عیسائی بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, یہاں تو یہودی بھی ہیں, اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, عرب جوز, عرب کرسچنز. کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے, اینڈ آئی سڈنلی ریئلائزڈ کہ دنیا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. اور سڈنلی سیریا میں رہ کے مجھے وہ ایک چیز ملی جس کو ہم عشق الہی کہتے ہیں. واہ,
کہتے ہیں ان لوگوں کی صحبت مل گئی واہ جن کو اللہ سے محبت ہے, ان لوگوں کی صحبت مل گئی جن کو میں اور آپ عاشق مصطفیٰ کہہ کے سلام پیش کرتے ہیں. واہ 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 واہ. کہتے ہیں جب میں ان کی صحبت میں بیٹھا, علماء دین علماء حق کے قدموں میں جا کے بیٹھا, میں نے قرآن کا علم حاصل کیا, میں نے حدیث کا علم حاصل کیا, استادوں سے حاصل کیا, مشائخ سے حاصل کیا, عالم دین سے حاصل کیا. سڈنلی آئی اسٹارٹڈ ریئلائزنگ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز ناٹ ایکسٹریم. بالکل ٹھیک ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم amongst creation is the best example of balance. بے شک, اس بات میں کوئی شک نہیں, ہر حوالے سے. بالکل ٹیمپرمنٹ ہو, ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشمائل کے اندر آپ کے پیرنٹس کے حوالے سے لکھا ہوا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارک کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ نہ کرلی تھے بالکل اور نہ بالکل سیدھے تھے, بالکل, یعنی تھوڑا سا ان میں ویو تھا. اگین بیلنس. آپ کے رنگ مبارک کے حوالے سے ایسے ہی ہے, نہ ڈارک تھا اور نہ بہت پیلش وائٹ تھا, بالکل درمیانہ. آپ کی ہائٹ مبارک کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ بالکل ایک ماڈریٹ درمیانی مڈل میں تھی, مگر جب آپ کے کوئی قریب آ کے دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہائٹ بہت زیادہ لگتی. بالکل ٹھیک ہے, مگر جب کوئی دور سے دیکھتا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈسٹنگوشڈ ہائٹ ہوتی. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ بالکل ساری چیزیں. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک کہ ایکسٹریمزم کے اندر یہ فنڈامنٹل ایک چیز لیک کرتی ہے جو اس کی کتاب میں مثلا میں اینڈ نہیں اب آپ کو اس کو بتاؤں گا, میں چاہتا ہوں آڈینس پڑھے یہ کتاب اور یہ آج کے یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے. ویسے کیونکہ ہمارے اندر جامی صاحب آپ کے اسٹوڈنٹس کا بھی اگر آپ کو بھی جائزہ لیں غور سے, ایک کمپلیکس ہے, اور وہ کمپلیکس یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ایک تو میں وہ انفیریورٹی کمپلیکس, گورا کمپلیکس جس کو کہتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا, میں ایک مذہبی حوالے سے کمپلیکس کی بات کر رہا ہوں کہ مے بی والدین کی نوک جھوک کی وجہ سے یا سوسائٹی کی زیادتیوں کی وجہ سے, آئی ڈونٹ نو, ہزار وجوہات ہو سکتی ہیں, یا وہ امام صاحب کی تنزن ہماری طرف گھور کے دیکھنا اور شرمندہ کرنے کی وجہ سے ہمارے بچوں میں, ہم میں بھی کچھ حد تک یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم نہ اچھے مسلمان ہیں اور نہ بن سکتے ہیں. چلیں یہ پہلا پریمس تو مان لیا, ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں کیونکہ دیر از روم فار امپروومنٹ, میرے میں بھی, آپ میں بھی, سب میں بھی. مگر یہ جو دوسری بات ہے نا کہ بن نہیں سکتے, ٹھیک ہے, اس کو ایک ایکسٹریمسٹ جماعت ہمیشہ ایکسپلوئٹ کرتی ہے. آپ کو وہ گلٹ ٹرپ دے کے, آپ کو وہ بلیک میل کر کے کہ بھئی اگر تم مثلا تم اچھے مسلمان نہیں ہو اور اگر تم اچھا مسلمان بننا چاہتے ہو تو ایک شارٹ کٹ ہے, آؤ اللہ کے لیے اس کو مار دو, آؤ اللہ کے لیے اس کو جلا دو بغیر سوچے سمجھے. ٹھیک ہے, وہ بیچارہ اب اللہ ان کو ہدایت بھی دے اور ان کو معاف بھی کرے, وہ بیچارہ یہ جتنے سوئسائڈ بامبرز ہیں یہ جو جا کے کرتے ہیں, ان کی اب کبھی ان کی جتنی مائنڈ واش کیا جاتا ہے وہ تو ہوتا ہے, مگر ان کی اگر سائیکو انالیسس کیا جائے, اور کئیوں کی اسٹڈیز آئی ہیں, ٹھیک ہے, جو فیلڈ اٹیمپٹس ہوئی ہیں, جو اس ارادے سے گئے اور نہ مار سکے اور پکڑے گئے, تو ان کی انہوں نے اسٹڈی کی, میڈیکل ایگزامینیشن کی, سائیکو انالیسس کیا, اس میں یہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں. اور یہ ایڈ حسین بہت اچھی اس نے یہ کتاب لکھی ہے جس کے اندر اسے اپنی ساری اسٹوری بتائی ہے. یہ انڈوکٹرینیشن ہوتی ہے اور یہ ایکچولی اس کمپلیکس کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اچھا مسلمان نہیں بن سکتے, تو اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آؤ یہ شارٹ کٹ ہے, آؤ اس چیز کو ایسے کریں, ٹھیک ہے, اور کرتے کرتے آپ کے مائنڈ کو مثلا اس طرح کر دیا. اور یہ یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان ٹریپس یا ان چکروں میں نہ آئیں. لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ کہ دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو از کہ مولانا رومی کے مزار پہ یہ بات فارسی میں لکھی ہے, میں آپ کے لیے اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ لوٹ آؤ, واہ, 1000 دفعہ وعدہ کر کے توڑ چکے ہو پھر بھی لوٹ آؤ. واہ 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 واہ, خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو, باب رحمت کھلا ہوا ہے. واہ واہ واہ, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا, بے شک. اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. صرف لوٹ کے آنا ہے, صرف لوٹ کے آنا, اور لوٹ کے اسی وقت بندہ آتا ہے جب کوئی اسپریچول کیپیسٹی ہو, کوئی پاسبلٹی ہو کہ آپ کا اسپریچولی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ قائم ہو سکتا. اسپریچولی یہ آپ کو ایکسٹریمسٹ کے اندر کبھی نہیں چیز ملے گی. بالکل.